سورہ البقرہ رکوع نمبر 40 تلاوت للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورہ البقرہ رکوع نمبر 40 ترجمہ کنز الایمان اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 40 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ سورہ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی تفسیر میں پوری کوشش کی ہے کہ منقول تفسیرات مفسرین اکرام کی تفاسیرات کے خلاصہ جات آپ کی خدمت پہ پیش کریں، اور کسی بھی قسم کی عقلی توجیہ سے یا کسی بھی قسم کی ایسی تفسیر سے جس کا تعلق قرآن و سنت سے، حدیث سے، آثار سے، اقوال اولیاء سے، اقوال ائمہ سے نہ ملتا ہو، ایسی کسی بات سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی تفسیر میں ادب اور احترام حاصل کرنے کی اور اس کا فیض اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، تو ان کو حدیث سے نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے اور اللہ معاف فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔
یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے، گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد اور ارادہ رکھیں لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو بام نہ پہنچیں، مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شمس الائمہ علامہ حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کا اسی طرف دھیان ہے اور انہوں نے یہی مسئلہ ثابت فرمایا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ علامہ زجاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ بقرہ میں، اس سورہ البقرہ میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت، طلاق، ایلا، حیض، جہاد کے احکام اور انبیاء کے واقعات بیان فرما دیے، تو اس سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور ایمان والے مومنین یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار نے اس تمام کی تصدیق فرما دی ہے، لہٰذا اس سورہ بقرہ پر جو عمل کرو گے یہ تصدیق شدہ یعنی قرآن مصدق ہے، اس کی تصدیق خود حضور نے بھی فرمائی ہے، صحابہ اکرام نے فرمائی ہے، اہل بیت اطہار نے فرمائی ہے۔ اس کے جملہ قرآن اور اس کے جملہ شرائع اور احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق، منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی، فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اسی سے یہ بات بھی پڑھی ہمارے علم اور ہماری رہنمائی میں اور ہمارے ہدایت اور ایمان کے لیے یہ عظیم الشان بات ہے کہ سن لیجئے کہ اصول اور ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور یہ اس طرح کہ اعتقاد اور تصدیق کرے کہ اللہ واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان لائے، یقین کرے اور مانے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے پر قادر ہے، اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ ایمان کا پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا ایمان کا مرتبہ بھی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان کا یہ مرتبہ حاصل ہونا بھی ضروری ہے کہ تمام فرشتوں پر یہ ایمان لانا اور اس طرح پر یقین کریں اور مانے کہ تمام فرشتے موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام اور پیام کے وہ واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ نمبر 3 ایمان کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس طرح کہ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجیں، بے شک و شبہ سب حق ہیں، سچ ہیں، صدق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغییر، تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے محکم اور متشابہ پر قرآن مشتمل ہے، اور میں قرآن کی تمام متشابہ پر بھی اور محکم پر بھی ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتی ہوں۔ یہ ایمان کا تیسرا مرتبہ ہے۔ ایمان کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، اس طرح پر کہ ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اور اس کی وہی اللہ کی وحی کے وہ رسول امین ہیں، تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری خلق سے انبیاء کرام افضل ہیں، اور ان میں انبیاء کے اندر بعد انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ ایمان کا چوتھا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی ظاہری اور باطنی برکات عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے،
خزانوں میں سے خزانہ ہے. جب یہ آخری رکوع نازل ہوا تو آسمان سے خصوصی طور پر دروازہ کھولا گیا. عام دروازوں سے جس دروازے سے پورا قرآن مجید آتا رہا ہے ان دروازوں سے نہیں، ایک الگ دروازے سے یہ رکوع نازل کیا گیا. یہ رکوع اگر میت کے جب اسے تدفین کرنے کے بعد اس کے پاؤں کی طرف یہ رکوع پڑھ لیا جائے تو اس کی برکت سے قدموں کی طرف سے آنے والے فرشتے سوال اور جواب چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے اس عظیم و شان صورت کو اس کے قدموں کی طرف پڑھا گیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اسے بخش دیا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی ساری ہی آیتوں سے پیار کرنے کے اور قرآن مجید کے سارے ہی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے فیض عطا فرمائے. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا ٹونا، ہر قسم کے عصیب، ہر قسم کے سفلی، ہر قسم کے جنات، ہر قسم کی بدروئیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سورہ بقرہ کی برکات عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.